گئے تو ایک یہودی اپنے گھر کے اوپر کھجوروں کو سکھا رہا تھا. دیکھتا کہ وادی بدھا کالی پہاڑوں کے پیچھے سے سفید دو لوگ لبادہ پہن کر آ رہے ہیں. جیسے اس نے دور سے دیکھا, آواز دے کر زور سے پکار کر کہا, اے باشندانہ قبا, اے باشندانہ قبا, تمہارا مستقبل آ رہا ہے. اللہ اکبر, تمہارا مستقبل آ رہا. قربان اس کے اس الفاظ پہ. کیا مستقبل ہے جی؟ نبی کے طریقے پہ چلنے کا نام جنت ہے. یہی ہے ہمارا مستقبل. کیا مستقبل ہے؟ کہا ہے باشندان قبا تمہارا مستقبل آ رہا ہے, تمہارا مستقبل آ رہا ہے. لوگ نکل کے باہر آئے, عورتیں آگے بڑھی, بچیاں ڈف نکالی, عورتیں کپڑوں کو نکال کر نبی کے ہونٹ کے جو ہے سامنے حصے کو مارتے کہتے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وذبت شکر علینا وذل اللہ دائی. اللہ اکبر, کیا الفاظ تھے. آج ہم پر چاند طلوع ہوگا اس وادی بدھا کے پیچھے سے. آج ہم کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کرے؟ ہم میں ایک ایسا شخص آ رہا جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے یہ الفاظ تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وذبت شکر علینا. یہ الفاظ کہے جا رہے تھے. اللہ کے رسول خبا کی بستی میں آئے. خبا کی بستی میں آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آپ کی آنے کی خوشی میں, کیوں نہ آپ کی آنے کی خوشی میں یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے. اللہ کے رسول سب سے پہلے ایک پتھر اٹھائے رکھے, اس کے بعد دوسرے اس کے پتھروں سے اس کی بنیاد رکھ دیے. اس مسجد کا نام رکھا مسجد قباء, اسلام کی سب سے پہلی مسجد, اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کعبے میں نماز پڑھیں گا اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے. میری مسجد نبوی میں جو نماز پڑھیں گا اسے 1,000 نمازوں کا اجر ہے. جو مسجد اقصی میں پڑھیں گا اسے 50,000 نمازوں کا اجر ہے. اور جو قباء میں پڑھیں گا اسے 1 عمرے کا اجر ہے. اللہ اکبر, 1 عمرے کا اجر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی بستی میں رہے. کوئی روایتوں میں کہ 12 دن, کوئی روایتوں میں کہ 10 دن. اس کے بعد آپ آگے بنو سالم کے علاقے میں پہنچے. بنو سالم کے علاقے میں آپ نے وہاں پر جمعہ ادا کیا. یہ سب سے پہلا جمعہ تھا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. وہ جمعے کے دن ہی کھلتی ہے اور جمعے کے دن کے بعد بند ہو جاتی. آج بھی مسجد موجود ہے جو مدینے سے پہلے ہے, مسجد بنو سالم کے قبیلے میں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کس سمت جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اطراف اناف پہ 5 کلومیٹر دور تک دونوں طرف سے مسلمان اور صحابہ یعنی مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب جو ہے آنکھیں بچھا کر کھڑے ہوئے نبی کے استقبال کے لیے. کوئی کہتا آپ ہمارے گھر آئیے, کوئی کہتا آپ ہمارے گھر آئیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں, میں اس اونٹنی کو کی نہار کو چھوڑ دیا ہوں, یہ جس کسی گھر کے سامنے جا کے رکے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. نکل کر اونٹنی آپ کے ننیال میں جاتی, کچھ دیر ٹھہر جاتی, لوگ سمجھتے یہاں رکنے والے, پھر وہاں سے نکلتی کچھ کھجوروں کی جھون میں جاتی, پھر وہاں سے نکل کے آتی, پھر نکل کے چٹیا بڑا میدان ہے وہاں آ کے رکتی, پھر وہاں سے اٹھتی, پھر آگے بڑھتی, پھر آ کے وہیں مقام پہ رک جاتی. وہ آج بھی دروازہ موجود ہے مسجد نبوی کے اندر جس کو باب ہجر کہتے ہیں, جہاں اللہ کے رسول کی ہجرت ہوئی تھی. وہ دروازے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. اس دروازے کے بازو باب ابو بکر ہے, اس دروازے کے بازو باب سلام ہے, جہاں مسجد نبوی میں اندر داخل ہوتے مین انٹرنس کے اندر باب ہجر, جیسے ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئی. آپ کی اونٹنی آئی, وہیں پہ دونوں پیر ٹکائی اور بیٹھ گئی. اس مکان کے سامنے, اس اونٹنی جہاں بیٹھی اس کے سامنے ابو ایوب انصاری کا مکان ہے. ابو ایوب انصاری کا مکان کہاں ہے؟ جب باب سلام سے آپ داخل ہو کے باب بخی کو نکلتے, باب بخی اور باب جبریل کے بیچ میں ابو ایوب انصاری کا مکان ہے. اللہ, کبھی جاؤ دوستو مدینہ, کبھی جاؤ مکہ, اس کی کشش کو دیکھو, کشش کو دیکھو. یہاں وہاں کہاں پھرو گے؟ جاؤ اس مقام کے اوپر جہاں اللہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے اللہ روز آسمانوں سے 120 رحمتیں کعبے پہ نازل کرتا ہے. 120 رحمتیں. میرے دوست ساتھیوں, میرے دوست ساتھیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان پہ ٹھہرے. ابو ایوب انصاری آئے بھاگتے ہوئے, ڈبل منزلہ مکان ہے آپ کا. کہا یا رسول اللہ آپ میرے مہمان ہیں, آپ کی اونٹنی میرے مکان کے سامنے بیٹھی ہے. سامان اتارے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترے جہاں پر اس چٹیل میدان میں کھجوروں کو سکھایا جاتا ہے. اترتے اترتے ابو صحابہ سے پوچھتے اللہ کے بندو یہ زمین کس کی ہے؟ ابھی اتر رہے اللہ کے رسول, اترتے اترتے پوچھتے یہ زمین کس کی ہے؟ تو ابو اسد بن زرارہ بھاگتے ہوئے آتے, کہا یا رسول اللہ یہ زمین میرے ماتحت 2 بچے ہیں سہل و سہیل جو یتیم ہے ان کی زمین ہے. سہل و سہیل 2 بچے ہیں جو یتیم ہے ان کی زمین ہے. تو کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ صاحب مانگتے تو ہم آپ کو دے دیں گے. فرمایا کہ نہیں یہ یتیم کا مال ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر, کیا رسول ہے جی, کیا رسول ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں تمہاری بہن کا تمہارے بھائی کا کوئی یتیم بچہ ہے تو اپنے بچوں کو سینے سے مت لگاؤ, اس کو اس کی یتیمی یاد آ جائے گی. اللہ اکبر, یتیموں کا مال مت کھاؤ, یا یتیموں کی کفالت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کی قیمت بولو کیا ہے, یہ یتیم کی زمین ہے. ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے چٹیل جو میدان تھا
تو یہاں پر اسد بن زرارہ نے کہا رسول اللہ جو آپ کی قیمت طے کریں گے ہم لے لیں گے. طے قیمت ہوئی, آپ نے اس زمین کو لے لیا. کہا اس زمین پر ایک اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے گا جس کا نام ہے مسجد نبوی. اللہ اکبر. اسی مقام پر وہ مسجد تعمیر ہوئی جس کا نام ہے مسجد نبوی, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کی دیواروں کو اٹھائے. میرے دوستو, آپ کی میری عالیشان جیسی مسجد ہے, ایسی مسجد نہیں تھی. چکنی مٹی کے دیوالیں ہیں اور کھجور کے تنے ہیں بازو. اللہ اکبر. اور اوپر کھجور کے جو پنکھڑے کاٹ دیے جاتے نا وہ رکھے ہوئے ہیں. اور صحابہ موٹے موٹے کنکریوں کو چن کر لا کے سجدے کی جگہ ڈال دیتے, اگر پانی پڑے تو سر ہمارا کچڑ سے خراب نہ ہو. اللہ اکبر. موٹی غالین, ایئر کنڈیشن پنکھے, ایئر کنڈیشنز اور چمچماتے ہوئے پنکھے لگے نہیں تھے دوستو. مسجد جو کیچڑ سے کے ڈھیر سے بنی ہوئی اور لکڑیوں کے تہ سے بنی ہوئی تھی, کھجوروں کے جھونڈ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس جگہ ٹھہر کر آپ خطبہ دیتے تھے وہ ستون حنانہ, جس کو آپ کھانا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کے لائے. یاد رکھیے, لکڑی کا ممبر سنت رسول ہے. ایک صحابی لکڑی کا ممبر بنا کے لائے. اللہ کے رسول اس لکڑی کے ممبر پہ ٹھہر کر خطبہ دینا شروع کیے. وہ ستون حنانہ تھا جس کو کھانا لگا کے اللہ کے رسول, جھاڑ جو تھا, کھجور کا تنا جو تھا جس کو کھانا لگا کے اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے, اس جھاڑ سے رونے کی آواز آئی. اس جھاڑ سے رونے کی آواز آئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جھاڑ سے رونے کی آواز. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور صحابہ سے کہا اسے نیچے سے کٹ کر دو اور اسے میری ممبر کے قریب دفن کر دو. وہ ممبر آج بھی موجود ہے جسے ستون حنانہ کہتے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے حجرے سے میرے ممبر کا حصہ یہ ریاض الجنہ ہے, جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. جس نے یہاں نماز پڑھی وہ جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس ممبر رسول کے سامنے ستون توبہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے ہر سال. اس کے پیچھے ستون عائشہ ہے اور اس ستون توبہ پر اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کیا تھا اور آسمان سے سورہ توبہ کو نازل کیا تھا. یہ ہے جی سیرت, یہ ہے سیرت نبی کی. کہاں ہے آج ہم؟ ابھی میں ہجرت کے پہلے باب میں ہوں, ابھی 10 سال کا باب باقی ہے. اب بہت جلدی جا رہا ہوں, آپ بہت جلدی جا رہا ہوں میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. اس کے بعد مسجد بن گئی. اب حکم ہوا کہ لوگوں کو نماز کی طرف کیسے بلائے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی جو ہے بڑی جو شنگ جیسے ہوتی ہے اس کو بجا کر لوگوں کو بلائیں گے. ایک صحابی نے کہا کہ ہم جو ہے ایک کوئی کپڑا اوپر بندیں گے, لوگوں کو لگ جائے کہ لوگ آ رہے ہیں. کچھ نے کہا جو ہم بڑا جو ہے کچھ بجا کے لوگوں کو بلائیں گے. الگ الگ صحابہ نے ایڈوائز دیا. اس کے بعد عمر بن خطاب آگے کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آ کے مجھ سے کہتا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی جو شنگ بیچ رہا تھا اس سے میں خرید رہا تھا. تو اس نے پوچھا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ہم اس سے آواز دے کر لوگوں کو بلائیں گے کہ لوگ نماز کی طرف آئے. تو اس نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک ایسے الفاظ سکھاؤں جو اس زمین پہ سب سے بہتر ہے. تو کہا کیسے الفاظ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سنائیں. تو کہا بے شک یہ سب سے بہتر اعلیٰ الفاظ ہے اور اس وقت سریلی آواز اور دلوں کو چھونے کی آواز جو ہے وہ حضرت بلال کی ہے. جاؤ حضرت بلال کو یہ آواز سکھا دو, یہ الفاظ سکھا دو, وہ آج سے یہ 5 وقت یہ آواز دے کے لوگوں کو اذان کی طرف, نماز کی طرف بلائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواح میں ہیں. زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت رہی ہے. آپ اب مکے کے اندر 2 اور آپ کے ساتھ جو معاملے طے ہو گئے. ایک, مکے میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب تک صرف مسلمان یا مشرک تھے, لیکن اب مدینے کے اندر 2 اور پریشانیاں آ گئی. ایک, مشرکان مکہ, مشرکان عرب بھی ہے, یہودی اور نصرانی بھی ہے, ان کے ساتھ ساتھ منافقین بھی پیدا ہو گئے. منافقین کیسا پیدا ہو گئے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافق ہے, در حقیقت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اس سے پہلے یہ پورے مدینے والوں سے مل کر یہ کہنے لگا کہ بھائی ایک آدمی ہمارے کو جو ہے مدینے کا ذمہ دار ہونا ہے. تو سب لوگوں نے مل کر کہا کہ ہم تجھ کو آج سے اپنا بادشاہ مان لیں گے, اب کچھ دن کے بعد تیری تاج پوشی کریں گے, تاج پہنا کے تجھ کو جو ہے یثرب کا بادشاہ قبول کریں گے. اس کو تاج پوشی ہونے والی تھی, عین قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے. تو مسلمان پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے. اس کی بادشاہت کا جو تاج پہنے کا تھا اس پر سے پانی پھر گیا. اب جب پانی پھرا تو اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا, بظاہر اسلام قبول کرا, لیکن اندر سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا. یہ منافقت کی علامت. اور کیسا منافق تھا؟ نماز کی پہلی صف میں ہوتا تھا. اگر اس وقت کے منافق آج کے مسلمان کو دیکھے تو بولتے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت کا منافق بھی پہلی صف میں ہوتا تھا. فجر میں پہلی صف میں, ظہر میں پہلی صف میں, عصر میں پہلی صف میں, مغرب میں پہلی صف میں, عشاء میں پہلی صف. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تو لوگوں کو اٹھ کے کھڑے تھا, لوگوں یہ نبی ہے, ان کی بات سنو, ان کی بات مانو. اللہ اکبر.
اگر آج کے مسلمان کو دیکھے تو منافق بولتے یہ کون سے مسلمان ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. جس کی فضل چھوٹتی، جس کی عشاں چھڑتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منافقت کی علامتوں کی ایک اللہ کے رسول نے علامت بتائی. کیا علامت بتائی؟ جس کی عشاں اور فضل چھوٹے سمجھو اس میں منافقت آ گئی. اللہ. اور حساب کو لو اپنا، حساب کو لو اپنا. ارے اب بھی جائیں گے، جب بھی جائیں گے، چلے آتا وقت. اب گھر میں ٹی وی آ گئے تو اب دیکھتے جب دیکھتے اب نیند آ رہی، صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا. نہ صبح اٹھتے نہ پڑھتے، فجر بھی آتی، عشاء بھی جاتی. میرے دوستو، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہودیوں سے جو ہے معاہدہ طے کیا. 2 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے مدینے کے اندر. کون؟ ایک سودا بنت زماں، دوسری حضرت عائشہ. پہلی بیوی کا آپ کا مکے میں انتقال ہو گیا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حفصہ سے بھی نکاح کیے، ام المومنین زینب سے بھی نکاح کیے، پھر ام زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیے. یوں اللہ کے رسول جو ہے 11 اور آپ کی جو ہے کچھ اور جو ہے 5 بیویاں، کل ملا کے 16 اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں جو ہے 9 باقی تھی، باقی سب انتقال فرما گئی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ جو ہے تیاریاں کرو. تو ابوبکر صدیق کو بھیج کے پہلے حج کے قافلے کو بھیجتے، حج کی طرف چلے آتے. اس کے بعد آئندہ سال جب 8 ہجری ختم ہوتی، 9 ہجری میں آتے. 9 ہجری جب ختم ہوتی، 10ویں ہجری میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے نکلتے. حج کے لیے نکلتے. یہاں صلح حدیبیہ تھی، جنگ بدر تھی، جنگ احد تھی، بہت ساری جنگیں تھی جس کو روک کر، کیونکہ وقت بہت جلدی سے ختم ہو رہا ہے اس لیے اپنی بات بتا، کیونکہ 3 گھنٹے مکمل ہونے آ گئے. اپنی بات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب یہاں پہ بہت ساری جنگیں تھیں. یہ بات نہیں لایا آپ کے سامنے. جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی وہ 17 رمضان کو ہوئی. فتح مکہ ہوا جو 20 رمضان کو ہوا. اس طریقے سے جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے. جنگ تبوک، بہت ساری جنگیں ہوئی. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے لیے نکلتے. حج کے لیے جب نکلتے تو کتنے؟ 1,24,000 صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000. جب مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کتنے تھے؟ ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور 13 سال کی جب محنت ہوئی اللہ کے رسول تو 120 آدمی یا 130 آدمی صرف مکے میں ایمان لائے تھے. 13 سال کی محنت میں. اور 10 سال، یہ 13 سال، 23 سال. 23 سال میں زمین پر کتنے اللہ کے ماننے والے ہو گئے؟ 1,24,000. اللہ اکبر. کیا مشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا مشن ہے؟ آج سوچو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. آج میرا اور آپ کا مشن کیا ہے؟ پیدا ہو گئے اور مر جائیں گے؟ بولو دوستو، کس کے لیے آئے ہم؟ اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھے بینک بیلنس کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، اچھی پڑھائی کے لیے؟ کیا کے لیے آئے ہم؟ میرے دوستو، اللہ ہم سے کہہ رہا کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے. اور کل جو ہم اپنے آپ کو تکبر سے کہتے ہیں ہم تو 99% میم کے علاقے میں ہوتے. کوٹ وٹ میم ایم ایسے علاقے میں کوٹ وٹ ہم کہتے نا، اسی ایک علاقے میں 1% ہمارے غیر مسلم بھائی دھوبی، حجام، موچی بھی رہتے ہیں. کل قیامت میں اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم کو مت پوچھ، ان کو پوچھ. تو ان سے کہا تھا کنتم خیر امتین، یہ داڑھی کو کٹاتے تھے، سر کے بال کٹاتے تھے، تیرا دین کیا کبھی نہیں سمجھا ہے. یہ کپڑے استری کٹاتے تھے، تیرا دین کیا کبھی نہیں سمجھا ہے. یہ چپلاں سلاتے تھے، تیرا دین کیا کبھی نہیں سمجھا ہے. ہم کو مت پوچھ، ان کو پوچھ. میرے عزیزو 1,24,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا بارڈر ختم ہوتی، جہاں مکے کا بارڈر شروع ہوتا، آپ نے وہاں پہ احرام بانا. احرام بن کے آپ سیدھا مدینہ گئے، سیدھا مکہ گئے. مکہ جا کے آپ جو ہے طواف کعبہ کرے، صحیح کرے. پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ اپنا احرام نے اتارے. یہاں سے سیدھا نکل کے آپ جو ہے مینا چلے گئے. مینا سے آپ جو ہے 9 ذی الحجہ کے دن عرفات پہنچے. وہاں آپ نے جبل رحمت، جو آج بھی ایک بہت بڑا پہاڑ کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، وہاں آپ کھڑے رہ کر جو ہے خطبہ دیے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حج انہا، حج عرفات کا ہی نام ہے. حج عرفات کا ہی نام ہے. وہاں 1 سیکنڈ کھڑے رہ جانا ہی حج ہے. اللہ جو عموماً لوگ جو حج کو جاتے عین وقت پہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کوما میں آتے، تو سعودی گورنمنٹ ایمبولینسوں میں بلا کے ان کو خالی جو ہے عرفات کے علاقے سے چکر مار کے لے کے چلے آتی، کیونکہ آئے اتنی دور سے بیچارے چکر مار کے لے کے بھی چلے تو حج ہو جاتا ان کو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کھڑے رہے. 9 ذی الحجہ کو آپ نے خود